ربا ہو یا سیدہ ہو، پھر پیشانی رکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ، پھر کہیں گے 100 دفعہ یا 3 دفعہ شکرا للہ، پھر یہ دعا پڑھیں گے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب غیرک یا مولا، یہ لکھ کے دے دوں گا 3 دفعہ، اور یہ ہو گیا آپ کا سجدہ شکر۔ 14 دفعہ ایک سانس میں یا وہاب پڑھنا مستحب ہے، انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہمیشہ مستغنی رہتا ہے۔ یہ آپ کا سجدہ شکر ہے، آپ نے پوچھا تھا اس لیے میں نے طولانی بھی میتھڈ بتا دیا، ریکارڈ ہو گیا ہے، جو سننا چاہے گا بعد میں سن سکتا ہے۔ اور کوئی سوال ہوگا؟ ہاں، آپ اگر یعنی آپ کے دیکھیں نیت میں سکون ہونا چاہیے، زمین سے کھڑے ہوتے ہوتے نیت نہیں کر سکتے، کھڑے ہوں تو اس وقت بھی قیام کی حالت میں ہوں، سکون میں ہوں، نیت کریں۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے بھی سکون ہونا چاہیے، ہلتے جلتے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، سکون میں پورا جسم اللہ اکبر، صرف اور صرف ہاتھوں میں حرکت ہو، باقی پورا جسم رکا ہوا ہو۔ اسی طرح سے رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک قیام واجب ہے، رکوع کے بعد بھی دوبارہ قیام کرنا، پھر سجدے میں جانا واجب ہے۔ مرحوم آیت اللہ گل پاکہ نے جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، وہ اٹھتے تھے، ان کے وہ 90 برس سے زیادہ تھے، تو کمر ان کی بہت جھک گئی تھی، تو وہ سیدھے ہوتے تھے کہ سمع اللہ لمن، سیدھے کرتے رہتے تھے جب تک کہ پورا سیدھے نہیں کھڑے ہو جاتے، سمع اللہ لمن حمدہ، جب ان کو یقین ہو جاتا تھا میں پورا سیدھا کھڑا ہوں، پھر جاتے تھے سجدے میں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کی نمازیں میری گردن پہ ہوں۔ 90-94 برس کے تھے تب بھی پوری نماز کے اندر اتنی دقت کرنا۔ نماز خواتین کے لیے تو احکام اتنے سخت نہیں، مرد کے لیے یہاں تک ہے کہ اگر ڈوب کے مر رہے ہو تو اشارے سے کیسے نماز پڑھے، ڈوبتے ہوئے بھی مرد کو چھوٹ نہیں ہے نماز کی۔ اگر جل کے مر رہا ہو، جانتا نماز میری یہ قضا سر پہ ہے، تو کیسے نماز پڑھے، ڈوبتے ہوئے کیسے پڑھے، جلتے ہوئے کیسے پڑھے، قیامت کے آثار دیکھ رہا ہو تو کیسے نماز پڑھے۔ مردوں کے لیے کہیں چھوٹ نہیں ہے، واحد چیز ہے کہ نماز کہیں اس کی چھوٹ نہیں ہے، اور ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ تساہل نماز میں کر جاتے ہیں، خدا نہ خاصہ۔ مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہوتی نماز، نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے دوران حرکتیں کرتے رہنا، یہ اس میں صرف ثواب کم ہوتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ حرکت، جسے کہا جائے کہ جو انسان کو نماز کی کیفیت سے باہر لے جائے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ حرکت نہ ہو تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں انسان کے بال پیشانی پہ نہیں ہونے چاہیے، سجدے میں جائیں تو انسان کی پیشانی کے بال پیشانی پہ نہیں ہوں، سر کے بال جو ہیں وہ ماتھے پہ نہیں آنے چاہیے، وإلا پھر سجدہ نہیں ہوتا۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں مکمل کروں بات؟ ہو گیا مکمل؟ آئیں عزیزان گرامی، نماز کی احکام ہیں، نماز کی جناب سید الشہداء آخری مرتبہ جب جناب زینب کبریٰ کو وصیت بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا زینب لا تنسینی من صلاۃ اللیل بصلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں مت بھلائیے گا۔ کیوں؟ یہ بی بی کو وصیت کر رہے ہیں۔ جناب سید الشہداء یہ بتا رہے ہیں کہ میری بہن زینب اتنی عابدہ زاہدہ ہے کہ اس حالت میں بھوک و پیاس میں قید میں تہجد کی نماز ترک نہیں کریں گی۔ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز ترک نہیں کریں گی، قضا نہیں کریں گی، وہاں پہ بھی تہجد پڑھتی رہیں گی۔ چند ایک روایات ہیں نماز کی اہمیت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سخت ہیں الفاظ، اس کو انشاءاللہ اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ نماز میں کوتاہی مت کرنا۔ اگر کبھی کوئی آدمی تارک الصلاۃ رہا وہ توبہ کرے، تارک الصلاۃ گناہان کبیرہ میں اپنی بیٹیوں کا مت بیاہ ہو اس سے جو تارک الصلاۃ ہو، شارب الخمور ہو، جو جواری ہو، شرابی ہو یا تارک الصلاۃ، یعنی ساری صفات ایک میں نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو، ان کو رشتے مت دو۔ تو بے انتہا سخت احکام ہے تارک الصلاۃ کے، نماز ترک کرنے والا، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہے، لیکن جو آدمی کہتا ہوں نماز ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں، وہ دین سے خارج ہے، ضروریات دین میں سے نماز۔ نماز کے احکام بہت سخت ہیں، ائمہ علیہ السلام نے بہت سختی سے کہا کہ خبردار ہمارا کوئی ماننے والا نماز کو سبک نہ لے، اس کو کم نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، اس کی بھی انتہا تاکید ہے۔ سب کی توجہ ہے؟ اب 2-4 سخت باتیں بھی سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں مکمل کر دوں گا موضوع۔ نماز سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا تاکید کی ہے۔
کہا کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو اول وقت نماز میں پہچاننا. ہمارے شیعہ اول وقت نماز پہ پہچانے جائیں گے. ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ان کے پیشانی کے سجدے کے نشان سے پہچاننا, ان کے امانت سے پہچاننا, امانت داری سے, دیانت داری سے پہچاننا, امین ہوں گے. شیعوں کو پہچاننا ہو تو دیکھنا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اپنے پلے سے باندھ لیں, اور جتنا ہو سکے کبھی انسان ان عبادات کے اندر کوتاہی نہ کرے.